السلام علیکم، میں ہوں عریشہ پرویز اور آپ کو اپنے چینل آل ان ون میں کرتی ہوں خوش آمدید۔ ابھی فواد چودھری جو ہے وہ جیل سے رہا ہوئے ہیں اور کل ہی رات جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے ان کے گھر سے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اور شیخ رشید صاحب کا گرفتاری کے وقت کہنا یہ تھا کہ 100-200 لوگ جو ہے وہ میرے گھر داخل ہوئے، انہوں نے کھڑکیاں توڑی، میرے ملازمین کو زد و کوب کیا، میرے ملازمین پر تشدد کیا اور جو ہے مجھے گرفتار کیا گیا ہے۔ اور میں 16 بار جو ہے وزیر رہا ہوں، لیکن مجھ پہ کوئی کبھی کرپشن کا کیس نہیں بنا، نہ ثابت ہوئی، اور آج مجھے جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے ایک بہت ہی ڈینجرس بات کی کہ انہوں نے ایک وصیت کے طور پہ انہوں نے ایک بات کی کہ اگر کوئی بلاسٹ ہوتا ہے، کوئی جو ہے ہلاکت ہوتی ہے، تو اس کا ذمہ دار انہوں نے ٹھہرایا رانا ثناء اللہ کو، اور انہوں نے بلاول بھٹو کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا۔ یہ بات جو ہے شیخ رشید صاحب نے کی، اور ان کو جو ہے وہ گرفتار اس لیے کیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور زرداری صاحب نے جو ہے ان کے قتل کا منصوبہ اس طریقے کا کوئی انہوں نے بیان دیا تھا کہ بنایا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اب جو ہے وہ انہیں کورٹ میں بھی پیش کیا جا چکا ہے آج صبح، اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی، اور وہ پھر بھی جو ہے کافی مطمئن دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ اوبویسلی وہ آج کے سیاستدان تو نہیں ہیں، وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، لیکن جو ہے ان کے ہاتھ میں بہرحال ہتھکڑیاں تھیں، اور ان کا جو ہے وہ ریمانڈ لینے کی بھی استدعا کی گئی ہے کورٹ سے، پولیس کی جانب سے، کہ جو ہے ان کا 7 دن کا جو ہے جسمانی ریمانڈ لیا جائے۔ اور یہ ساری سچویشن ہے، اور اس کے بعد جو ہے آج صرف یہی نہیں کہ ان کی رات میں گرفتاری کی گئی ہے، بلکہ عمران ریاض صاحب کی بھی جو ہے وہ گرفتاری جو ہے عمل میں لائی گئی ہے، اور ایک بار پھر جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور وہ اس وقت ایک ٹویٹر اسپیس میں تھے جب یہ گرفتاری ان کی جو ہے وہ عمل میں آئی گئی، اور انہوں نے باقاعدہ لاسٹ مومنٹ تک بھی اس اسپیس میں بات کی، اور انہوں نے پورا بتایا کہ مجھے جو ہے نا وہ مجھ سے موبائل مانگا جا رہا ہے، اور لاسٹ مومنٹ پہ انہوں نے موبائل دیتے ہوئے بھی اس بات کا بتایا کہ ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے۔ لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ وہ اس وقت موجود تھے جہاں پر ان کو روکا گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا، اور ایک بار پھر سے وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور انہوں نے ابھی چند روز پہلے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور انہیں جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے گا تو شاید مجھے اس طریقے کا سپورٹ جو ہے وہ نہ ملے، کیونکہ ارشد شریف شہید جو ہے وہ جب ان کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا تو وہ لوگوں کو لے کر جو ہے وہ احتجاج کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے، لیکن اب کیونکہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اب انہیں نہیں پتا، عمران ریاض صاحب نے کہا کہ کون جو ہے وہ میرے لیے آواز اٹھائے گا، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے اور انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، آپ اس کا اگر پس منظر آپ اگر دیکھیں تو یہ جو ہے پنجاب اسمبلیز تحلیل کرنے کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا عمران خان کے لیے کہ جب وہ تحلیل کر دیں گے اسمبلیز کو اور حکومت سے چلے جائیں گے، پنجاب حکومت سے، تو ان کے خلاف جو ہے اس طریقے کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ کافی لوگوں نے مجھ سمیت جو ہے وہ اس خدشے کا اظہار کیا تھا، اور وہی کچھ ہو رہا ہے کہ پہلے فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا، اور وہ ابھی جیل سے نکلے ہی تھے کہ جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور اب جو ہے وہ عمران ریاض صاحب جو کہ
کہا بھی جاتا ہے اور ان کی باتوں سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کافی پرو عمران خان ہیں اور عمران خان سے ملاقاتیں بھی کرتے رہتے ہیں. ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ چیزیں جاتی ہیں اور کیا ہوتا ہے. کیا جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا یا شہباز گل صاحب کے ساتھ جو ہوا, کیا یہی سب کچھ جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب اور شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے. اور ایک اور بات جو ہے وہ مریم نواز جو ہے وہ بہاولپور میں پریس سے جو ہے وہ مخاطب تھی, تو ان سے ایک سوال کیا گیا, ابھی تھوڑی دیر ہی کی بات ہے کہ ان سے سوال کیا گیا ایک جرنلسٹ کی جانب سے کہ جیسے کہ عمران ریاض پہ جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور جس طریقے سے اس حکومت میں بھی جو ہے وہ کیا نام ہے صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے کا سلوک ہو رہا ہے یا ان پہ مقدمات قائم ہو رہے ہیں, تو اس حوالے سے سوال کیا گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ جو واقعی صحافی ہیں, مطلب جو واقعی صحافی ہیں, جو ان کے نظر میں جو واقعی صحافی ہیں, اگر ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو وہ ضرور جو ہے وہ آواز اٹھائیں گی. اور جو وہ صحافی ہیں جو کہ عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے ایفیلیٹڈ ہیں, تو ان کو وہ شاید جو ہے وہ صحافی نہیں مانتی ہیں, اور کیونکہ وہ ایسا نہیں مانتی ہیں تو یہ جو ہے وہ اس بارے میں بات بھی نہیں کریں گی. تو یہ کافی عجیب ایک صورتحال ہے کہ جو ایک بڑی پارٹی جو حکومتی سطح کی پارٹی ہے, وہ اس طریقے کی بات ان کی رہنما جو ہے وہ کر رہی ہیں صحافیوں کے حوالے سے. اور دوسری بات, انہوں نے اے آر وائی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے یہاں پر. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران ریاض کے ساتھ اور شیخ رشید صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آیا ان کو جلد بیل ملے گی یا ان پر بھی وہی کچھ چیزیں ہوں گی جو کہ شہباز گل اور اعظم سواتی کے ساتھ ہوا. جو بھی ہے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ رکنا چاہیے, کیونکہ آپ جو ہے وہ اپنے کسی بھی سیاسی مقاصد کی وجہ سے یا سیاسی رنجشوں کی وجہ سے کسی پر اس طریقے کے بوگس جو ہے وہ ایف آئی آر مقدمات جو ہے وہ اس چیز سے گریز کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس موجودہ سچویشن میں یہی کچھ ہو رہا ہے. امید کروں گی کہ جو ہے وہ جلد انصاف کی فراہمی ہو. اسی کے ساتھ مجھے وریشہ پرویز کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.